बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसकी माँ ने खुद उसे तलाक दिलवा दी थी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम हबीबा था। हबीबा अपनी अम्मी नुसरत के साथ रहती थी। नुसरत ने अपनी बेटी की परवरिश बड़े लाड और प्यार से की थी। नुसरत ने अपनी बेटी हबीबा को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था और एक बाप बनकर नुसरत ने अपनी बेटी की हर ज़रूरत को पूरा किया था। नुसरत करोड़ों की जायदाद की मालकिन थी क्योंकि नुसरत के शोहर ने नुसरत के नाम पर अपनी सारी जायदाद लगा दी थी। हबीबा की मंगनी बचपन में ही अपने ताया के घर हो गई थी। जब हबीबा जवान हुई तो उसकी ताई हबीबा के घर आई। हबीबा की ताई जिसका नाम रुबीना था वो नुसरत को बोली, नुसरत मैं हबीबा और अपने बेटे की शादी की बात करने आई हूँ। तो नुसरत बोली, भाभी मैंने तो इस बारे में अभी सोचा ही नहीं और वैसे भी बच्चे अब जवान हो गए हैं। मैं सोच रही थी कि एक बार उनसे पूछ लें। तो रुबीना बोली, अपने बेटे से मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरा बेटा मेरा फर्माबरदार है। उसे मैं जहाँ कहूँगी वो वहाँ ही शादी करेगा। नुसरत को रुबीना की बात सुनकर जैसे आग ही लग गई थी। तो नुसरत बोली, आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कि मेरी बेटी मेरी फर्माबरदार नहीं है। तो रुबीना बोली, अरे मैं ये थोड़ी कह रही हूँ, मैंने तो तुम्हें बस अपने बेटे की बात बताई है। नुसरत बोली, अच्छा आप मुझे एक हफ्ते का वक्त दें फिर मैं आपको बता दूँगी। तो रुबीना नुसरत के घर से चली गई। रुबीना के जाने के बाद नुसरत सोचने लगी थी कि मैं जानती हूँ रुबीना मेरी बेटी के साथ क्यों अपने बेटे की शादी करना चाहती है। बहुत होशियार बनती है ना रुबीना, सब जानती है वो कि ये करोड़ों की जायदाद मैंने अपनी बेटी के नाम पर करनी है। मैं तो कभी भी इसके घर अपनी बेटी की शादी ना करूं। फिर एक हफ़्ता भी गुजर गया तो रुबीना ने नुसरत को फ़ोन किया और बोली, नुसरत क्या हाल है। तो नुसरत बोली, जी भाभी ठीक हूँ, आप सुनाएं। तो रुबीना बोली, हाँ सब ठीक है। अच्छा बताओ फिर तुमने क्या फ़ैसला किया है। तो नुसरत बोली, भाभी मेरी बेटी ये शादी नहीं करना चाहती। रुबीना नुसरत के इस फ़ैसले से बहुत परेशान हो गई थी। जब नुसरत के ससुराल वालों को पता लगा कि नुसरत ने रुबीना के बेटे से अपनी बेटी की शादी करने से इनकार कर दिया है तो सब ने कहा कि तुम्हारी बेटी क्यों नहीं रुबीना के बेटे ज़ीशान से शादी करना चाहती। वो एक पढ़ा लिखा और सरकारी नौकरी करता है, वो तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। नुसरत ये नहीं चाहती थी कि इसकी बेटी पर कोई भी इल्ज़ाम लगे, इसलिए अपनी बेटी की इज़्ज़त की खातिर उसने हबीबा की शादी ज़ीशान से कर दी थी। जब हबीबा की शादी ज़ीशान से हुई तो ज़ीशान बहुत खुश था। ऐसे लगता था जैसे ज़ीशान के दिल की मुराद पूरी हो गई थी। ज़ीशान हबीबा से बहुत प्यार करने लगा था और ये सब हबीबा की ताई से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हबीबा की ताई जानबूझकर उसे हर काम पर डांटने लगी थी और उसे कहती कि तुमको जो मैं कहूँगी तुम वही करोगी। यहाँ तक कि ज़ीशान की भी बात तुमने नहीं मानी। एक दिन ज़ीशान ने हबीबा को कोई काम कहा तो हबीबा बोली, ये काम मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ताई ने मना किया है। जब ज़ीशान ने अपनी अम्मी को बुलाया और अपनी अम्मी को कहा, अम्मी आपने इसे ये काम करने से क्यों मना किया है। तो रुबीना बोली, मैंने तो नहीं मना किया इसे। तो हबीबा बोली, ताई आप ये क्या कह रही हैं, आपने ही तो मना किया था कि हर काम मुझसे पूछकर करना और जो काम मैं कहूँ तुम वही करना। तो रुबीना बोली, अरे मैंने तुझे कब कहा। साथ ही रुबीना कहने लगी, देख लो ज़ीशान ये तुम्हारे और मेरे दरमियान लड़ाई करवा रही है। तो हबीबा रोने लगी और कहने लगी, ज़ीशान मैं तुम्हारी मानूं या तुम्हारी अम्मी की,
میری اپنی بھی تو کوئی زندگی ہے نا، میرے سینے میں بھی دل ہے، میری بھی تو کوئی مرضی ہونی چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اب حبیبہ کی تائی اسے جان بوجھ کر تنگ کرنے لگی تھی۔ ایک دن جان بوجھ کر حبیبہ کی تائی نے حبیبہ کی امی نصرت کو نیچا دکھانے کے لیے اسے گھر میں بلا کر ذلیل کیا، تو نصرت اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ نصرت نے اپنی اکڑ میں اپنی بیٹی کو گھر میں ہی بٹھائے رکھا، کیونکہ نصرت چاہتی تھی کہ روبینہ اور اس کا بیٹا ذیشان خود آ کر اس سے معافی مانگے، پھر میں اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ بھیج دوں گی۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ حبیبہ کو اپنی امی کے گھر آئے ہوئے 4 ماہ ہو گئے تھے، اور ذیشان ان 4 ماہ میں کبھی کبھی حبیبہ کو فون بھی کرتا تھا، اور وہ حبیبہ سے معافی بھی مانگ چکا تھا۔ حبیبہ نے ان 4 ماہ کے دوران اپنی امی کو کئی بار کہا، امی میں ایک مرتبہ ذیشان سے بات کرنا چاہتی ہوں، تو نصرت اپنی بیٹی کو کہتی، تم کو ہی آگ لگی ہے جو اس کو یاد کرتی رہتی ہو، آج تک اس نے کبھی تم کو فون کیا ہے یا وہ خود تم سے ملنے کے لیے آیا ہے؟ اور ویسے بھی میری ہی غلطی تھی جو میں نے تم کو ان غریبوں کے گھر بیاہ دیا تھا۔ تم نہیں جانتی، تمہاری تائی کی نظر ہماری دولت پر ہے، اور آئندہ ان کا اس گھر میں نام نہ لینا۔ وقت گزرتا گیا اور حبیبہ کو اپنی امی کے گھر میں آئے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ پھر 1 سال بعد نصرت نے حبیبہ کو طلاق کا دعویٰ کرنے کا کہا، تو حبیبہ نہ مانی۔ حبیبہ واپس ذیشان کے گھر جانا چاہتی تھی۔ اس نے کئی بار اپنی امی کو کہا بھی تھا، پر اس کی امی نہیں مانی تھی۔ نصرت نے اپنی بیٹی کو طلاق دلوا کر ہی چین لیا تھا۔ طلاق کے بعد حبیبہ مایوس رہنے لگی تھی، اور نصرت نے اپنی بیٹی کو کہا، بیٹی تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری شادی کسی امیر گھر میں کروا دوں گی۔ تو حبیبہ دکھ بھری نظروں سے اپنی امی کو دیکھ کر چپ کر جاتی تھی۔ جب 2 سال ہو گئے تو نصرت نے اپنی بیٹی کی شادی ایک امیر گھر میں کر دی تھی۔ حبیبہ کے دوسرے شوہر کا نام ساجد تھا۔ ساجد شکل و صورت سے بہت خوبصورت آدمی تھا۔ ساجد نے FA کیا ہوا تھا، اور ساجد بھی کروڑوں کی جائیداد کا مالک تھا۔ نصرت نے ساجد کی خوبصورتی اور امیری دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی ساجد سے کر دی تھی، لیکن نصرت یہ نہ جانتی تھی کہ وہ خود اپنی بیٹی کو کنویں میں دھکیل رہی ہے۔ ابھی حبیبہ کی شادی کو 3 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک رات ساجد نے حبیبہ کو کہا، حبیبہ مجھے چائے بنا کر لا دو، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ حبیبہ جب چائے بنا کر لائی تو کمرے کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ کمرے میں سب کچھ الٹ پلٹ تھا، اور ساجد زمین پر اپنے سر کو بار بار مار رہا تھا۔ جب حبیبہ نے ساجد کو منع کیا کہ ایسا نہ کرو، تو اس نے حبیبہ کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جو بھی آتا وہ حبیبہ کو اس سے ہی مارنا شروع کر دیتا تھا۔ حبیبہ بہت روئی کہ ایسا مت کرو، پر ساجد کو تو خود کی ہوش نہیں تھی، تو وہ حبیبہ کی بات کہاں سے سنتا۔ حبیبہ نے بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑا کر اپنے آپ کو ایک دوسرے کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وہ اس کمرے میں روتی روتی سو گئی تھی۔ اگلے دن جب اٹھی تو ذیشان بالکل نارمل تھا، اور حبیبہ کو بولا، یہ کیا گھر میں گند ڈال رکھا ہے؟ اچھا تم ناشتہ کر لینا، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، میں آفس جا رہا ہوں۔ حبیبہ ذیشان کا ایسا بیہیویئر دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ حبیبہ کو ارد گرد لوگوں سے پتہ لگا کہ ذیشان کو دورے پڑتے ہیں، اور ایسی حالت میں جو بھی انسان اس کے پاس ہوتا ہے وہ اسے بہت مارتا ہے، اور اس کی 3 شادیاں پہلے بھی اسی وجہ سے ٹوٹ چکی ہیں۔ اب 2 سے 4 دن بعد ایسے ہی ہونے لگا تھا۔ ساجد کو جب بھی دورہ پڑتا تو وہ حبیبہ کو بہت مارتا تھا۔ ایک دفعہ تو حد ہی ہو گئی تھی، ساجد نے پاس پڑا گلدان حبیبہ کے سر پر دے مارا تھا۔ جب نصرت کو پتہ لگا کہ میری بیٹی کو ساجد نے مارا ہے تو وہ اپنی بیٹی کو گھر لے آئی تھی۔ جب حبیبہ ٹھیک ہوئی تو نصرت بولی، بیٹی میں ساجد کو فون کر دوں کہ وہ تم کو آ کر لے جائے؟ تو حبیبہ بولی، نہیں امی، میں اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی،
کم از کم ذیشان ساجد سے بہت اچھا تھا، مجھے اس نے کبھی مارا تو نہیں تھا۔ امی، آپ ہی نے مجھے ذیشان سے طلاق دلوائی تھی، اور اب بھی امی، میرا گھر آپ ہی کی وجہ سے برباد ہوا ہے۔ آپ نے امی صرف دولت اور امیری دیکھی ہے، آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری بیٹی کس میں خوش ہے۔ امی، میں نے ہمیشہ آپ کی مانی ہے اور آپ کے کہنے پر سب کچھ کیا ہے۔ امی، امیری یا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ امی، تائی کے بس الفاظ برے تھے، لیکن اس گھر میں غریبی ہونے کے باوجود بھی سکون تھا۔ امی، آپ جانتی نہیں شاید، ذیشان نے مجھے کئی بار فون کر کے مجھ سے معافی بھی مانگی تھی، اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا، لیکن آپ کی ضد تھی کہ میں اس کو طلاق دے دوں، اور وہ طلاق صرف اور صرف آپ ہی کی وجہ سے ہوئی تھی، اور اب آپ نے صرف امیری دیکھی تھی، یہ پتہ نہیں کیا کہ ساجد کیا کرتا ہے یا اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ امی، یہ گھر بھی میرا صرف آپ ہی کی وجہ سے خراب ہوا ہے۔ میں تو دعا کرتی ہوں کہ میں مر جاؤں، میری زندگی میں شاید خوشی لکھی ہی نہیں ہے۔ حبیبہ رونے لگی۔ جب نصرت اس کو چپ کروانے کے لیے اس کے قریب آئی تو حبیبہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور دروازہ بند کر لیا تھا۔ نصرت نے خود اپنی بیٹی کو طلاق دلوائی تھی کیونکہ وہ سوچتی تھی کہ شاید روبینہ کی نظر اس کی جائیداد پر ہے، پر ایسا کچھ نہ تھا۔ اگر روبینہ اور ذیشان کی نظر نصرت کی جائیداد پر ہوتی تو ذیشان کبھی بھی حبیبہ کو طلاق نہ دیتا۔ دوسری مرتبہ بھی حبیبہ کا گھر خود اس کی امی کی وجہ سے خراب ہوا تھا۔ نصرت تو صرف اپنی بیٹی کی خوشی چاہتی تھی، لیکن خوشی دیتے دیتے نصرت نے خود اپنی بیٹی کی زندگی دکھوں سے بھر دی تھی۔ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔